مرد کے لیے عورت کے اندر کشش ہے، عورت کے جسم میں کشش ہے، اور عورت کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، بنی ٹھنی ہوئی ہو یا نہ ہو، مرد کی فطرت ایسے ہے، مرد کی بناوٹ ایسے ہے، ڈھانچہ ایسے ہے مرد کا کہ عورت ہر صورت میں مرد کے لیے پرکشش ہے، لیکن مرد ہر صورت میں نہیں ہے پرکشش عورت کے لیے۔ جس طرح مرد کی ساری دلچسپی عورت میں ہے۔ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا، خود تجربہ بھی کیا ہوگا، دوسروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ایک عورت بے حجاب گزر رہی ہو تو سارے مرد اس کو دیکھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نیت کر کے باقاعدہ اس کو نگاہ کریں گے۔ اتنے ہی مرد بھی مارکیٹ میں بازار میں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ عورتیں ان سب مردوں کو نہیں دیکھتی۔ عورت کی بھی در حقیقت کشش اپنے ہی وجود میں ہے، مرد کی کشش بھی عورت کے وجود میں ہے۔ عورت بھی خود کو پسند کرتی ہے، مرد کو نہیں کرتی، مرد بھی عورت کو پسند کرتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس کو آپ تجربہ کرتے ہیں کہ ہر مرد ضرور اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں عورت کو دیکھنا۔ بے شک وہ کہتا ہے میں نے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا تو ہے نا۔ اور یوں نہیں کہ کوئی بہت عجیب کام کر رہا ہے، یہ عورت کے مرد کے اندر یہ چیز ہے، اس کے طبیعت کے اندر ہے یہ چیز، لیکن عورت ضروری نہیں سمجھتی مرد کو دیکھے۔ یا اگر عورت بے حجاب ہو، مرد منہ نہیں موڑتا۔ مرد اگر بے حجاب ننگا جا رہا ہو تو ساری عورتیں منہ موڑ لیتی ہیں، حتیٰ وہ جو بے حجاب ہیں وہ بھی منہ موڑ لیتی ہیں، پسند نہیں کرتی ننگے مرد کو دیکھنا، لیکن مرد پسند کرتا ہے کہ دیکھے ان کو۔ خوب یہ بھی نکتہ اگر نظر میں رکھیں اس کو، اور پھر جو قرآن نے نظم ایجاد کیا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو لوگ عورت مرد برابر سمجھتے ہیں، خوب یہ نادان ہیں، جاہل ہیں، مغرض ہیں۔ عورت بناوٹ میں، احساسات میں، طبیعت میں، اپنی اندرونی اس رجحانات میں مرد سے مختلف ہے۔ بعض اوقات مسخ ہو جاتے ہیں اور مرد زنانہ بن جاتے ہیں، بعض عورتوں میں مردانہ پن آ جاتا ہے، یہ استثناء ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہے۔ خوب اس پہلو کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ قرآنی نظم پھر زیادہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مرد ہر عورت میں دلچسپی رکھتا ہے اور عورت ہر مرد میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ عورت دکانوں میں دلچسپی رکھتی ہے، دکانوں میں پڑے ہوئے سامان میں دلچسپی رکھتی ہے، دکاندار میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتی، گاڑی میں دلچسپی رکھتی ہے، ڈرائیور کو بالکل نظر انداز کرتی ہے، ڈرائیور اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا، گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ اس مالک یہ ہے تو لہٰذا یہ مرد خوش نہ ہو کہ عورت اس کی طرف توجہ کر رہی ہے، یہ اس گاڑی کی وجہ سے ہے، گاڑی کا احترام ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ یہ تجرباتی بات ہے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے آپ، مگر یہ کہ اناد معاند یعنی ہٹ درم آدمی ہو کہ جو کہے کہ ابھی دن ہے میں نہیں مانتا، وہ ظاہر ہے اس کو نہیں منوایا جا سکتا۔ چمگادڑ کو نہیں منوایا جا سکتا کہ ابھی دن ہے، ابھی سورج ہے، ابھی روشنی ہے، تو تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اناد اور الحاد یہ ہٹ درمی ہے، انہیں نہیں منایا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ یہ خوب اگر اس حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو گھریلو ڈسپلن یہ ہے کہ النساء حرث لکم، عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ مرد تمہاری کھیتیاں ہیں۔ عورتوں کی کھیتیاں کیا ہیں؟ مارکیٹیں، اشیاء، زیورات، وہ ان کی کھیتیاں ہیں، چونکہ عورت کا دماغ دن رات اسی میں رہتا ہے، لیکن مرد کا دماغ سارا عورت میں رہتا ہے۔ وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو، وہ دل کے اس کے اندر اگر کھول کے دیکھیں تو اندر یہ اس کے یہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ اب یہ اگر مرد کی کمزوری ہے یا کہیں مرد کے اندر یہ خصلت ہے رکھی گئی ہے اور یہ بری نہیں ہے، اگر نظم پیدا ہو جائے اس میں کہ عورت کی طرف مرد کی شدید توجہ ہے،
اب ایک عورت اور مرد آپس میں ازدواج کر کے انہوں نے وہ تعلق آپس میں قائم کر لیا ہے. اب یہ جو عورت مرد کے گھر میں ہے، اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرد شادی کے بعد اگر اس نے وہ ضرورت پوری نہیں کی مرد کی، تو یہ ہر عورت کو دیکھے